السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحسين مني وانا من الحسين، او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو دہکتے ریت کے بستر پر سویا وہ حسین، جو دہکتے ریت کے بستر پر سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین۔ آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر، آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر، جان دی بیت نہیں لیکن یزیدی ہاتھ پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ اسلام کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ اور مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، سیدی اعلیٰ حضرت۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے نبی کی تعریف کی تو ایسی کہ آج تلک کوئی نہیں کر پایا، جن کا ایک ایک مشرع، ایک ایک شعر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے آیات من آیات اللہ، معجزات من معجزات رسول اللہ۔ امام احمد رضا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یوں تعریف بیان کرتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، عرش و کرسی کی تھیں آئینہ بندیاں سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ بول دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذکر سب ٹھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ آئیے یہ تو حضرتوں نے کہا، یہ غریبوں نے کہا، خواجہ غریب نواز کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی بنا ہست حسین، سرداد نداد دست جبی پر پیاس لکھا ہے، کیا بات ہے حضرت! پانی تیری جبی پر پیاس لکھا ہے، کسی کی مجال کے کہے پیاسا آل نبی کو، کسی کی مجال کے پیاسا کہے آل نبی کو، پانی کے ہر قطرے پر عباس لکھا ہے۔ سبحان اللہ،
پانی کے ہر قطرے پر عباس لکھا ہے۔ اور تبسم علی اصغر سبھی سے کہتا تھا، تبسم علی اصغر سبھی سے کہتا تھا۔ تبسم کا معنی مسکراہٹ، تبسم علی اصغر سبھی سے کہتا تھا، یہ بات بتا آئے کوئی جا کر، یہ بات بتا جائے کوئی جا کر کہ گھروں میں چھپنا نامرد کی علامت ہے، گھروں میں چھپنا نامرد کی علامت ہے، یزید اگر مرد ہے تو کربلا آئے، یزید۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یزید اگر مرد ہے تو کربلا آئے۔ اور ایک بہت ہی بہترین شاعر نے فرمایا، علی کو فاتح خیبر کہتے ہیں، علی کو فاتح خیبر کہتے ہیں، حسن کو سبط شہ مشرقین کہتے ہیں، حسن کو سبط شہ مشرقین کہتے ہیں۔ اور وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، جہاں میں صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جہاں میں صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی بہترین شعر، منسوب جو دیوبند سے مل جائے تو بتاؤ، منسوب جو دیوبند سے مل جائے تو بتاؤ، بھارت میں بالوں کا ایک شیمپو ہی دکھاؤ، احمد رضا کے نام سے چلتی ہیں ٹرینیں، احمد رضا کے نام سے چلتی ہیں ٹرینیں، اشرف علی کے نام کا ٹیمپو ہی دکھاؤ، اشرف علی کے نام کا ٹیمپو ہی دکھاؤ۔ ایک بار بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی سیدنا سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارے جو خصوصی مہمان ہیں وہ آ چکے ہیں، اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اور مقرر خصوصی جناب حافظ و قاری ابرار رضا تشریف وہ بھی لانے والے ہیں، جو آپ کی مسجد کے امام ہیں، اور اسٹیج پر آپ تمام ہی ناطقہ اور حفاظ اور علماء کا دیدار کر رہے ہیں۔ مبارکباد کے قابل ہیں آپ تمامی حضرات جنہوں نے اتنی محنت اور مشقت سے اس پروگرام کو سجایا۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ رب نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں تم مردہ مت کہو۔ آج ہم ڈاکٹر کی نہیں بلکہ قرآن کی مانیں گے۔ ڈاکٹر کیا بولتا ہے؟ جب انسان کے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ مردہ ہے، اس کو گھر لے جاؤ۔ لیکن آج ڈاکٹر کی نہیں بلکہ قرآن کی مانی جائے گی۔ رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جو راہ حق میں شہید ہو جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں تم مردہ مت کہو۔ مردہ کہنے سے، مرا ہوا کہنے سے رب منع کر رہا ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ اور ایک آیت ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔ یہ آیت کریمہ ابو جہل کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، تو رب نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، اے محبوب، یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ جو چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، یہ مردہ ہیں۔ قرآن کا انداز دیکھیے، جو کھا رہا ہے، چل رہا ہے، گھوم رہا ہے، بات کر رہا ہے، قرآن نے اس کو کہا مردہ۔ اور جس کا سر کٹ گیا، جس کا سر تن سے جدا ہو گیا، خون کا دوران بند ہو گیا، آنکھیں ایک جگہ رک گئیں، انسان کے دل کی دھڑکنیں بند ہو گئیں، قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ مت کہو، اس کو زندہ کہو۔
اور جو چل رہا ہے پھر رہا ہے ابو جہل وہ مردہ۔ ہم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا، اے پاک پروردگار، معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمارا دماغ ہمارا ذہن جس کو دیکھ رہا ہے وہ زندہ، اور جس کو تم مردہ کہہ رہا ہے مولا کریم وہ ہماری نظروں کے سامنے زندہ، وہ چل رہا ہے گھوم رہا ہے، لیکن تو جس کو کہہ رہا ہے یہ زندہ ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں اس کو مردہ، اے مولا معاملہ کیا ہے؟ تو رب نے کہا اے لوگو سن لو، ابو جہل چل رہا ہے لیکن پھر بھی مردہ ہے، ابو لہب چل رہا ہے پھر بھی مردہ ہے، ابو جہل کھا رہا ہے پھر بھی مردہ ہے، عتبہ شیبہ گھوم رہا ہے پھر بھی مردہ ہے، لیکن ادھر کربلا کی سرزمین پر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں، حضرت عباس علمبردار شہید ہو چکے ہیں، ان کے جسم کا خون کا قطرہ قطرہ بہہ گیا ہے، جسم کی دھڑکنیں بند ہو گئی ہیں، اے مولا ان کو تو زندہ نہیں، ان کو تو مردہ نہیں بلکہ زندہ کہہ رہا ہے، معاملہ سمجھ میں نہیں آتا تو رب کی بارگاہ سے آواز مل آئے گی، اے لوگوں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو، جو نبی کی الفت کو اپنے سینے میں نہیں رکھتا ہے، اس کا نام ابو جہل ہے، وہ عتبہ شیبہ ہے، اس کے سینے میں ایمان نہیں ہے لیکن وہ زندہ ہے، تو قرآن اس کو مردہ کہہ رہا ہے، اور جس کے سینے کے اندر جس کے دل کے اندر رسول پاک کی محبت ہے، راہ خدا میں شہید ہو رہا ہے، رب فرما رہا ہے یہ زندہ ہے وہ مردہ ہے، یہ زندہ ہے، اے مولا سمجھ میں نہیں آتا، پوری بات سمجھا دے تو رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، جس شخص کے سینے کے اندر جس کے دل کے اندر رسول پاک کی محبت ہے، وفاداری ہے، وہ انسان جو ہے زندہ ہو جاتا ہے، اور جس کے سینے کے اندر رسول کی غداری ہے وہ مردہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ نبی کی وفاداری کا نام ہے زندگی اور نبی کی غداری کا نام ہے موت۔ آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون امام حسین؟ جن کے والد کا نام فاتح خیبر ہے، مولائے کائنات حضرت علی ہیں۔ کون امام حسین؟ جن کی والدہ جنتی عورتوں کی سردارہ ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ جوان ہوتے ہیں ادھر یزید تخت نشین ہوتا ہے اور لکھ کر بھیجتا ہے کہ امام حسین سے بیعت لی جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ اگر میں نے اس کے ہاتھ میں بیعت دے دی، اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے دیا تو پورا اسلام کا نظام درم برم ہو جائے گا، کیونکہ یزید کون تھا؟ یہ یزید وہ تھا جو اپنی زندگی میں نمازوں کو ترک کرنے کے ساتھ نماز کی فرضیت کا انکار کرتا تھا۔ یہ یزید کون تھا؟ یہی وہ بدبخت تھا جس نے خانہ کعبہ کے غلاف کو جلوا دیا تھا، یہی وہ بدبخت تھا جس نے مدینہ منورہ کے اندر خون ریزی کرائی تھی، یہی وہ بدبخت انسان تھا جس نے مدینہ منورہ کی مسجد نبی کے اندر جانوروں کو بنوایا تھا، یہی وہ شخص تھا جس نے اپنے لشکر پر عورتوں کو حلال قرار دے دیا تھا، یہی وہ شخص تھا جو کہتا تھا ماں اور بہنوں سے رشتہ کرنا، نکاح کرنا یہ جائز ہے، اسلام کی بنیاد کو، اسلام کے اصولوں کو یہ ختم کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دائمی شراب پینے والا تھا، ہمیشہ شراب پیا کرتا تھا اور ہمیشہ اسی کے نشے میں مست رہا کرتا تھا۔ تو امام حسین نے کہا یزید کا ہاتھ ناپاک ہے، میرا ہاتھ پاک ہے، میں اس ناپاک کے ہاتھ میں اپنا پاک ہاتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ آخرکار انکار کیا جاتا ہے، یزید جو ہے آپ پر بار بار اصرار کرتا ہے، یہاں تک کہ گورنر کو بول دیتا ہے اگر وہ بیعت لے تو ٹھیک ورنہ ان کی سر کو تن سے جدا کر دینا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کے شہر کو چھوڑ دیتے ہیں اور مکہ المکرمہ چلے آتے ہیں، مکہ سے بھی روانہ ہو کر کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ مہینہ ہے جس کو ذوالحجہ کہا جاتا ہے۔ امام حسین مکہ سے روانہ ہے کوفہ کی طرف اور تمام مکہ والے
والے اور پوری دنیا والے لوگ اس وقت حج کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس جانے کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی حج کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور امام حسین اسی مہینے کے اندر یعنی مکہ کو چھوڑ کر کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے امام حسین سے پوچھا، اے حسین آپ کو حج کرنے کی تیاری کرنی چاہیے تھی، احرام باندھنے کی تیاری کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ ذوالحج کا مہینہ چل رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے کے اندر مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، اور پوری دنیا کا مسلمان جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے نصیب کو جگا دیا ہے، وہ احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، وہ صفا مروہ کی طرف جا رہا ہے، مینا عرفات کے اندر جا رہا ہے، رسول پاک کے روزے پر جا رہا ہے، مدینہ المنورہ جا رہا ہے۔ میں نے امام حسین سے پوچھا، اے حسین پوری دنیا حج کرنے کے لیے آ رہی ہے، آپ مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، تو امام حسین نے کہا، اے لوگوں سن لو، میں اس حج کے غلاف کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، میں حج کی عظمت کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، صفا مروہ کی عظمت کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سن لو، اگر میں کربلا نہیں گیا تو اس کا تقدس ختم ہو جائے گا، خانہ کعبہ کی عظمت بھول جائیں گے لوگ، صفا مروہ کرنا چھوڑ دیں گے، اس لیے میں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اگر نانا کا دین بچ گیا تو خانہ کعبہ کی عظمت بچتی ہوئی نظر آ جائے گی، صفا مروہ کی عظمت بچتی ہوئی نظر آ جائے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پر پہنچ جاتے ہیں، 100-200 کے قریب ابن ذات کچھ فوج بھیج دیتا ہے، فوج بھیجنے کے بعد وہ فوج امام حسین کو روک دیتی ہے اور کہنے لگتے ہیں یزیدی کہ اے امام حسین اس جگہ سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے۔ امام حسین نے پوچھا اس جگہ کا نام، کہا اس جگہ کو مقام طف کہا جاتا ہے، جس کو ہم کربلا کہتے ہیں۔ آس پاس میں کوئی بستی نہیں تھی، امام حسین نے اپنے گھر والوں سے قافلے والوں سے کہا خیمے لگا دو، ہمارا مقام یہی ہے۔ اس کے بعد جو ہی نماز کا وقت قریب ہوتا ہے، حسینی کس کو کہتے ہیں، سچا حسینی کون ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں امام حسین نے کہا یزیدی فوجیوں سے کہ چلو نماز کا وقت قریب ہے، آپ بھی اپنی نماز پڑھ لو، میں بھی اپنی نماز پڑھتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا جو آپ کو روکنے کے لیے آئے تھے یزید فوج کی طرف سے آئے تھے، کہا ہمارے پاس تو پانی نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے جو ہی انہوں نے بولا ہمارے پاس پانی نہیں ہے تو امام حسین نے اپنے قافلے والوں کو بولا کہ جس کے پاس جتنا پانی ہے وہ سب پانی لا کر ان کو دے دے تاکہ یہ لوگ وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگر وہ پانی امام حسین ان کو نہ دیتے تو 3 دن تک ان پر یہ پانی چلتا رہتا، پانی ختم نہیں ہوتا۔ امام حسین کی بارگاہ میں نے عرض کی اے امام حسین معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، آپ کو معلوم تھا کہ یہ 3 دن مجھ پر پانی بند کریں گے، آپ کو معلوم تھا کہ یہ 3 دن مجھ پر پانی بند کر دیں گے، میرا چھوٹا بچہ حضرت علی اصغر پانی کی وجہ سے تڑپ جائے گا، حضرت سکینہ کے ہونٹ پیاسے ہو جائیں گے، آپ کو معلوم تھا کہ آپ پر یہ لوگ پانی بند کر دیں گے، لیکن پھر بھی آپ اپنے دشمنوں کو پانی دے رہے ہیں، وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے پانی دے رہے ہیں، معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اے امام حسین اگر آپ اس پانی کو بچا لیتے تو یہ پانی آپ کے کام آ جاتا، آپ کے گھر والے تمام لوگ پانی پی لیتے اور پیاسے نہیں رہتے۔ اے امام حسین آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو امام حسین کی بارگاہ سے جواب آئے گا، اے لوگوں سن لو، یہ بھی میری نانا کے امتی ہیں اور میں بھی ان کا نواسا ہوں اور نماز سب پر فرض ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرے نانا کا کوئی امتی جو ہے اس کی نماز ترک ہو جائے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ یہ امام حسین کا اخلاق ہے، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا اخلاق کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں المختصر ٹائم کم ہے، امام حسین کی بارگاہ میں بہت سے آپ کے جانثار آتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، اے امام حسین ہمیں اجازت دے دو، ہم جامع شہادت نوش کرنے والے ہیں۔ حضرت عباس آتے ہیں اور عباس آنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے بھائی مجھے اجازت دے دو، میں بھی مجھ سے اب دیکھا نہیں
نہیں جاتا. یہ بچے 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں. حضرت سکینہ پیاسی ہیں, حضرت ام رباب پیاسی ہیں, اور چھوٹا بچہ پیاسا ہے. سب لوگ پیاسے ہیں, پیاس کی وجہ سے جو ہے تڑپ رہے ہیں. مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اے میرے بھائی, تم ہی میرے جھنڈے کو لہرا رہے ہو, میرے علم کو اٹھا رہے ہو. اگر تم چلے گئے اس دنیا سے تو میرا علم اٹھانے والا کون ہوگا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اسرار کر رہے ہیں. حضرت عباس علم بردار کوئی اجازت مل جاتی ہے, آپ مشکیزہ لیتے ہیں, نہر فرات کی طرف چل دیتے ہیں. جو ہی نہر فرات کی طرف رک کیا تو بہت سے بڑے بڑے بہادر آپ کے سامنے آتے ہیں. آپ کی تلوار اٹھتی ہے آسمان کی فضا میں, اور جب آپ تلوار لہراتے ہیں تو یزیدی فوج کے دشمن جو ہے کاجر مولی کی طرح کٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. لاشوں کے انبار لگ جاتے ہیں. حضرت عباس نہر فرات پر پہنچ جاتے ہیں, مشکیزہ بھرتے ہیں, واپس آتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ لوگ جو ہے ایک ساتھ نیزوں کی برسات کر رہے ہیں, تلواروں کی بارش کر رہے ہیں, یہاں تک کہ آپ کے دونوں بازو کٹ جاتے ہیں. میں نے حضرت عباس سے پوچھا, اے عباس, آپ نے اپنے بازوؤں کو کٹا دیا, آپ نے بازوؤں کو کیوں کٹایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت بچانے کے لیے, عمر فاروق کی عدالت بچانے کے لیے, حضرت عثمان غنی کی شجاعت بچانے کے لیے. اے عباس, آپ نے اپنے بازوؤں کو کیوں کٹایا؟ کہ حضرت ام رباب کی وفا کو بچانے کے لیے. کہ اے عباس, آپ نے اپنے بازوؤں کو کیوں بچایا؟ کیا مولا علی کی بہادری بچانے کے لیے. تو حضرت عباس ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگوں, میں نے اپنے بازو اس لیے نہیں کٹائے تاکہ ابو بکر صدیق کی صداقت بچ جائے, عمر فاروق کی عدالت بچ جائے, حضرت عثمان غنی کی ثقافت بچ جائے, مولا کائنات کی شجاعت بچ جائے. میں نے اس لیے اپنے بازوؤں کو نہیں کٹایا, بلکہ میں نے اپنے بازوؤں کو اس لیے کٹایا ہے تاکہ میرے بازو کٹ جائیں اور میرے نانا کی امت کے بازو بچ جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت بہت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت علی اکبر آتے ہیں, جو حضرت امام حسین کے بڑے صاحبزادے ہیں, جن کا چہرہ رسول پاک کے چہرے کی طرح تھا. سبحان اللہ بول دیجئے. جن کا چہرہ رسول پاک کے چہرے کی طرح تھا. میں نے عرض کی, اے امام حسین, اے پاک پروردگار, تو نے ایسی خلقت پیدا فرمائی ہے, تو پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے, لیکن معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا. کربلا کے اندر 3 ذات ایسی تھی, جو ایک ذات حضرت علی کی طرح تھی, اور ایک ذات حضرت فاطمہ الزہرا کی طرح تھی, اور ایک جو ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح تھی. یعنی علی اکبر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شبیہ تھے, وہ شبیہ پیغمبر ان کو کہا جاتا ہے. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا کی طرح چلتی تھی. جب چلتی تھی تو لوگ کہتے تھے فاطمہ الزہرا چل رہی ہے, جب کھاتی تھی تو بولتی تھی, اور لوگ کہتے تھے یہ فاطمہ الزہرا کی طرح چلتی بھی ہیں, بولتی بھی ہیں. یعنی ان کا چلنا پھرنا فاطمہ الزہرا کی طرح تھا. اور ایک اور حضرت عباس علم بردار, ان کا چہرہ مولائے کائنات کی طرح تھا. تو ان تینوں ذاتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کربلا میں بھیج دیا. ایک تو رسول پاک کی طرح ہے, ایک مولائے کائنات کی طرح ہے, ایک حضرت فاطمہ الزہرا کی طرح ہے. میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا, اے پاک پروردگار, معاملہ سمجھ میں نہیں آتا, تو نے 3 ذات کو کربلا کے اندر بھیج دیا, کربلا کے میدان کے اندر 3 ذات کو بھیج دیا. وہ ذات جن کا چہرہ, کسی کا چہرہ مولائے کائنات کی طرح ہے, کسی کا تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. تمامی حضرات ہاتھ اٹھا کر بول دیجئے سبحان اللہ. ایک بار اور بولیے سبحان اللہ. رب کی بارگاہ میں پروردگار, یہ تینوں بڑی بڑی شخصیت کربلا کے میدان میں تو نے کیوں پیدا فرما دی, کیوں تو نے ان تینوں کو ایک دوسرے کی طرح بنا دیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئے گی, اے لوگوں, تم جانتے ہو جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, جب تم پر مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے تم اپنے والد کو یاد کرتے ہو. کاش اس مصیبت کے اندر میرے والد ہوتے, میں یہ بات اپنے والد صاحب کو بولتا. یا اپنی ماں کو یاد کرتے ہو, یا اپنے بھائی کو یاد کرتے ہو,
ہو. اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میرے محبوب کا نواسہ کربلا میں جائے گا, اور جب جس وقت کربلا کے اندر ہوگا اس وقت نہ ان کے سامنے وہ تنہا ہوں گے, اکیلے ہوں گے, نہ ان کے سامنے ان کے والد ہوں گے, نہ ان کے پاس ان کی والدہ ہوگی, نہ ان کے پاس ان کے نانا ہوں گے. تو اللہ رب العزت نے حضرت علی اکبر کا چہرہ رسول پاک کے چہرے کی طرح بنا دیا تاکہ مولا امام حسین حضرت علی اکبر کے چہرے کو دیکھے کہ نانا کا چہرہ یاد آ جائے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ یاد آ جائے. اور اللہ رب العزت نے حضرت عباس کا چہرہ مولا علی کی طرح بنا دیا تاکہ حضرت عباس کے چہرے پر امام حسین کی نظر پڑے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد مولا کائنات یاد آ جائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت زینب کا چہرہ فاطمہ الزہرا کے چہرے کی طرح بنا دیا تاکہ امام حسین جب اپنی ماں کی یاد آئے تو حضرت زینب کا چہرہ دیکھ لے تو ان کی فریاد پوری ہوتی ہے. کیا بات ہے حضرت, کیا بات ہے. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ رب بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا حسین پریشان نہ ہو, میرے حسین کا دل نہ ٹوٹے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے پورے خاندان والے شہید ہو جاتے ہیں. آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حالت سجدے میں اپنے سر کو کٹا دیتے ہیں اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیتے ہیں, اے لوگوں کربلا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کڑے باندھ کر بازاروں میں گھومو. کربلا کا مطلب یہ نہیں ہے اپنی گھر کی خواتین کو لے کر نیمت کی طرف جاؤ, یہ چتور کی سرزمین پر 9-10 تاریخ کو پہنچ جاؤ اور بے پردگی کی حالت میں اپنے گھر والی خواتین کو بے پردگی کے ساتھ چتور اور نیمت لے جا کر دنیا والوں کو بتاؤ کہ اس طریقے سے بے پردہ گھوما جاتا ہے. اس کا نام کربلا نہیں ہے بلکہ کربلا کا مطلب یہ ہے امام حسین نے حالت سجدہ کے اندر اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکایا اور دنیا والوں کو پیغام دے دیا, اے لوگوں کربلا کا مطلب یہ ہے کہ اگر تلواریں چل رہی ہوں, نیزوں کی برسات ہو رہی ہو, اس حالت میں بھی دنیا چھوٹ جائے لیکن نماز نہ چھوٹتی ہوئی نظر آئے. اور یہ حضرت زینب نے یہ پیغام دے دیا, اے لوگوں سن لو حالات کچھ بھی ہو. کیا مطلب ہے جب امام حسین شہید ہو گئے اس کے بعد امام حسین شہید ہونے کے بعد یزیدی فوجیوں نے ابھی ظلم کو ختم نہیں کیا تھا اور زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا. آپ کی نورانی مقدس لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑانا شروع کر دیا. اس کے بعد حضرت زینب نے دیکھا نماز کا وقت قریب ہے, آپ جانتے ہیں آپ کے گھر میں انتقال ہو جائے, جو خاتون 5 وقت کی نماز کی پابند ہے لیکن جو اس گھر میں اگر انتقال ہو جاتا ہے تو وہ خاتون نماز نہیں پڑھتی ہے, وہ نماز چھوڑتی ہوئی نظر آتی ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کی بہن ہے, ان کا پیغام کیا تھا, تمام گھر والے شہید ہو گئے, لاشیں سامنے رکھی ہوئی ہیں, سامنے پڑی ہوئی ہیں اور یزیدی فوج سامنے ہے. حضرت زینب ایسے حالات میں بھی اپنے گھر والیوں کو فرماتی ہیں کہ تمام لوگ اپنا تیمم کر لو, اللہ کی عبادت کا وقت قریب آ گیا ہے, نماز کے لیے کھڑی ہو جاؤ. جس وقت یہ تمام خواتین عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہیں, نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں, اس وقت یزیدی فوج گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اور لاشوں کو کچلتی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یزیدی آتا ہے اور آنے کے بعد آپ کے دوپٹے کو آپ کے پیچھے سے کھینچ لیتا ہے. جو ہی دوپٹے کو کھینچتا ہے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی ہیں, اپنے بالوں کو اپنے چہرے پر ڈال لیتی ہیں تاکہ کسی غیر محرم کی نظر آپ کے چہرے پر نہ پڑے, کسی محرم کی نظر آپ کے چہرے پر نہ پڑے, کسی اجنبی مرد کی نظر آپ کے چہرے پر نہ پڑے. حضرت زینب نے بتا دیا, اے لوگوں کربلا کون ہے, کربلا یہ ہے کہ بھائی کا پیغام یہ ہے کہ حالات کچھ بھی ہو سجدہ نہ چھوٹے, اور بہن کا پیغام یہ ہے حالات کچھ بھی ہو پردہ نہ چھوٹے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, شہید اعظم کانفرنس, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ خوبصورت مقرر, بے مثال مقرر اور آپ کے دلوں کی دھڑکن جناب حافظ و قاری ابرار شیخ صاحب تشریف لا چکے ہیں, اور جتنے یہ خوبصورت ہیں اس سے زیادہ ان کے کپڑے بھی خوبصورت ہیں. بول دیجئے سبحان اللہ.
آپ دیکھیں یہ کربلا کا معاملہ، شہدائے کربلا، جتنا ذکر کیا جائے انسان کی عمر ختم ہو سکتی ہے لیکن ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا اور ان کی یاد میں سبیل، کھچڑا، ایصال ثواب کرنا، یہی حسینیت ہے۔ اور جو خرافات ہم دیکھ رہے ہیں ان سے ہم کو بچنا چاہیے۔ یہاں پر جو یہ آپ نے کیا ماشاءاللہ بہت بہتری طریقے سے کیا، اور یہ سب محنت مجھے ایک نوجوان نے بتائی، جناب ہمارے ابرار بھائی کی محنت ہے، انہوں نے آپ کو راستہ، فیروز بھائی اور دماغ ان کا بھی ہے کیونکہ یہ یہاں پر امامت کرتے ہیں، انہوں نے آپ کو راستہ بتایا ہوگا۔ امام ہی راستہ بتاتا ہے۔ بڑے بڑے پیر جو آتے ہیں نا، جوہلا پیر، میں نے کئی بار یہاں بیان بھی کیا ہے، جو مصنوعی پیر ہوتے ہیں، جعلی پیر، وہ خود بھی نماز نہیں پڑھیں گے، دوسرے کو بھی نہیں پڑھنے دیتے، بس وہ کہتے ہیں آپ میرے سامنے بیٹھے رہو، ان کے ہاتھ پیر دباؤ، بس یہی وہ کہتے ہیں یہی اسلام ہے۔ سب سے زیادہ آج کی تاریخ میں جو اسلام کی بات کرنے والا ہے، آپ غور کر لینا، وہ ہے امام۔ امام ہر ہفتے میں آپ کے ماحول کے حساب سے تقریر کرتا ہے، اور یہ لوگ، یہ پیر لوگ صرف نذرانے بٹورنے کے چکر میں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لاک ڈاؤن کے اندر یہ پیروں کے پاس بھی روپیہ پیسہ بہت ہوتا ہے، اماموں کے پاس اتنا نہیں جتنا پیروں کے پاس ہوتا ہے۔ وہ آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں، اس سے نذرانہ، اس سے نذرانہ، اس کے گھر کھانا، ادھر کھانا، اور گاڑی کا ٹکٹ، یہ وہ سب ان کا سب کچھ فری، اور سب پیسہ ان کی جیب میں، اور ان کی تعلیم کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ امام آپ کا 4 جمعوں میں 4 بیان الگ الگ کرتا ہے، اور وہ دیکھ لیتا بستی میں کیا گڑبڑی چل رہی ہے۔ یہ سب اماموں کی محنت ہوتی ہے۔ تو آپ جعلی پیروں کے چکر میں مت آؤ، اپنے اماموں کی قدر کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو امام حسین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ استغفر اللہ و اقول و نقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔